بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اسلامی تاریخ کی واقعات بیان کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت و شوکت کی انمول نقشہ نقش کر دیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے غیرت و جمعیت کا علم یہ تھا کہ ابھی نو عمر ہی ہے، عیسائی فوجی ریا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے کے جاتی ہے۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ نو عمر صلاح الدین ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد زنگی کے پاس پہنچتے ہیں۔ عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامی جمعیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر اس سے مدد مانگتے ہیں تاکہ سلطان جو مسلمانوں کا جو سلطان تھا، جو راجہ تھا، جو بادشاہ تھا، وہ سلطان عماد الدین زنگی تھا۔ وہ نیک دل بادشاہ اور ان کے حالات کا علم ہوتا تھا۔ وہ تمام فوجیوں کو جمع کرتا ہے فوراً اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے انہیں ریا کے حالات سناتا اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار ریا کے قلعے پر لہرائیں گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ گئے کہ یہاں سے ریا 9 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے ہم پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ تمام فوجی ابھی غور کر رہے تھے کہ ایک نو عمر لڑکا اور ایک نو عمر جوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ایک بڑی لمبی آواز سے کہنے لگا کہ ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ سلطان عماد زنگی نے اپنی فوج کو کہا، یہ کوئی عام خاص بچہ نہیں ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ریا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جنگ کے لیے تیار ہے اور ہم بڑے بڑے جنرل اور کرنل بیٹھے ہیں تو ان لوگوں کو بے غیرت آ جاتے ہیں۔ اگلے روز جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس قلعے پر تابڑ توڑ حملے کر لیتے ہیں۔ گمسان کی جنگ ہوئی، عیسائی سپہ سالار بڑی آن وہان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زردوار کو بے ضرر کر دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تاوان کر سلطان کے طرف پھینکنا چاہتا تھا کہ وہاں سے سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور ذرا کے کندھے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کی موت کی گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج میں بگدڑبک مچ گئی اور پیچھے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا اور یہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر نو عمر صلاح الدین کی شجاعت کے چرچے ہیں اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے، جو آج تک ہم مسلمان اس پہ فخر کرتے ہیں اور کفار کے دل میں آج تک اس سے ڈر ہوتا ہے۔ جوان ہو کر یہی صلاح الدین مشرق کا وہ سپہ سالار اور جنرل بنا کہ جس کی تلوار صلیبیوں کا لاؤ لشکر لے کر صلاح الدین کے علاقے میں پہنچ گیا۔ سلطان اس کا کیسے استقبال کیا یہ تو آپ کتاب پڑھ کر جان لیں گے۔ اس مختصر سے کتابچے میں یا اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آخری 6 سال کا عرصہ منتخب کیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی یہ آخری 6 سال اس کی زندگی کی سب سے قیمتی اور یادگار ایام ہے کہ جن میں اس نے مسلسل صلیبیوں سے معرکہ کرتے ہوئے
جہاد و فتال کے میدان گرم کرتے ہوئے صلیبیوں کو ہر طرف سے گھیر گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے بیت المقدس ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے اللہ کی اس بابرکت گھر کو عزت و ناموس کی رکھوالی کے لیے دن رات اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شمشیروں کی چاہوں میں، تیروں کی بارشوں میں، نیزوں کی نیزوں میں، گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر اس کو دشمن کی صفوں میں سرپٹ دوڑتے ہوئے تلوار بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر کافروں ظالموں کی گردنیں اڑا رہے تھے۔ ان بیچاروں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھتا تھا اور ایسے معرکے ولولے تغلے برپا کرتے تھے اور دشمن پر گاتے لگاتے یلغار کرتے تھے، شاہین کی طرح مملو پر چپکنے لپٹنے اور پھر چپکنے سلطان کی زندگی کی آخری 6 سالوں میں ایسی مجاہدانہ روپ کو دکھایا گیا۔ اس جہادی و فتالی تک و تاز میں سلطان کی زندگی کی آخری جو 6 سال گزری ہے، حتیٰ کہ اس نے صلیبیوں کی سروں کی فصل کو شمشیر جہاں سے کاٹتے ہوئے مسجد اقصی کو ناپاک صلیبی قبضے سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں شجاعت، دلیری اور بڑی ذہنت سے ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے۔ چند نظاروں کو اہم کتاب میں بتایا ہے کہ جو خالصاً سلطان کی جہادی و فتالی کردار کے عمار ہے۔ عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آخری سالوں کی یہ جہادی لمحات میں ہمیں یہ دعوت مبارزہ دے رہی ہے کہ تم میں کوئی ایسا دلاور ہے جو میدان میں آ کر ان صلیب کے بیچاریوں کا مقابلہ کرے کہ آج جب امت مسلمہ صلیبیوں کی گھروں، ان کی مکرو چالوں اور فریب سازشوں کی جال میں پھنس کر لہو لہان ہے۔